دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، کل میں اپنے واعظ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات عبادت کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اس طریقے سے زندگی کی منصوبہ بندی کریں کہ عبادت ہماری زندگی میں سب سے پہلی جگہ لے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک معتدل، یعنی جس میں جو ایک ماڈریٹ لائف ہو، جس میں اعتدال، ایک درمیانہ قسم کی زندگی ہو۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں، دینی اور دنیوی معاملات میں جو ہمارے کام کاج ہے، ان سب کے درمیان میں ایک بیلنس رکھتے ہوئے ایک ماڈریٹ قسم کی لائف ہو۔ ہم کسی بھی کام کے اندر ایکسٹریم میں نہ چلے جائے کہ دنیا داری میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، دینداری میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، انٹرٹینمنٹ میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، کھانے پینے میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، سونے میں گئے تو ایکسٹریم میں نکل گئے، بلکہ ایک اعتدال ہو لائف میں۔ ایک تو زندگی ذرا ڈگنیفائڈ قسم کی ہو، سنجیدہ لائف ہو، سیریس نوعیت کی ہماری زندگی ہو، اور ہر کام کے درمیان ایک بیلنس ہو۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے خوشیاں منانا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کھانا پینا ہے، بولنا ہے، ان کے درمیان بھی تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی، تھوڑا سا اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے۔ گنانوں کے حوالے سے آپ نے یہ بات ہمیشہ سنی ہے کہ ہم سے کھانے پینے کے بارے میں یہ کہا گیا، چونکہ اس کا براہ راست تعلق، میں عرض کر رہا تھا کہ میں پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا، ہمارے بولنے چالنے، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ڈیلنگز ہے اس کے حوالے سے کھانے پینے کا، اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ہماری عبادت میں پڑتا ہے۔ اس لیے گنانوں میں آیا ہے کہ بھئی گتمائے آوی کینی وات نہ کریے، آہار گھڑیرو کری پیٹ نہ بھریے۔ جماعت خانے میں آ کر کسی کی بات نہ کرو، بہت زیادہ کھا کر پیٹ نہ بھرو۔ جو پیٹ بھر شو تو بھاری تھا شو، آوش نندرا نے بہو پچھتا شو۔ پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو پیٹ بھرو گے تو بہت نیند آئے گی، اور جب نیند آئے گی تو سو جاؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اے ویرا مارا پیٹ پورن بھری نہ کیجیے آہار۔ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤ، الپ آہار کری نندرا نوار، کھانا تھوڑا کم کھا کے نیند کو بھگاؤ۔ چونکہ عبادت کے بارے میں اکثر جو سوالات آتے ہیں، جو شکایات آتی ہیں کہ بھئی ہم بندگی میں اٹھ نہیں سکتے، اٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ نیند کا براہ راست ریلیشن ہمارے کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری کھانے پینے کی عادت سے ہمارے نیند پہ اثر پڑتا ہے، تو کھانا پینا بھی ذرا ماڈریٹ لیول پہ ہو، درمیانہ قسم کا ہو، کہ ہم بہت زیادہ اتنا نہ کھائے۔ چونکہ آج تو ہمارے صحت کے واسطے بھی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کھانا اس وقت چھوڑ دے جب پیٹ میں تھوڑی سی بھوک باقی ہو۔ یہ اس کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، اور اسپرچول ہیلتھ، فزیکل اور اسپرچول دونوں ہیلتھ کے واسطے اچھا ہے۔ ابراہیم ادم جو ایک بڑے پائے کے صوفی گزرے ہیں، بڑے اچھے مرتبے کے ایک صوفی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنا پروگریس کیا ہے، آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اتنی اچھی اچھی خوبیاں آپ میں پائی جاتی، اتنے اچھے انسان ہیں، روحانیت میں آپ نے اتنا پروگریس کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ کون سے راستے اپنائے ہیں کہ جس سے آپ میں یہ خوبیاں آئی ہیں؟ اس نے کہا بھئی 3 باتیں ہیں جن پہ میں نے عمل کیا ہے۔ بھئی کون سی ہے وہ 3 باتیں؟ کام نبی صاحب سے یہ عادتیں ہیں جو میں نے اپنائی ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں، جب تک بھوک نہ لگے میں نہیں کھاتا۔ نبی صاحب کم کھایا کرتے تھے، میں کم کھاتا ہوں۔ دوسری بات، میں کم سوتا ہوں۔ ظاہر ہے جب کھانا کم ہوگا تو نیند بہت زیادہ نہیں آئے گی، اور روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کے اندر تھوڑی بیداری کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کم بولتا ہوں، کیونکہ زیادہ بولنے سے بھی عبادت میں نقصان ہوتا ہے، اور یہ مولا کے 48ویں جامع کا فرمان ہے، آپ سب نے سنا ہے کہ مومن کی عادت ایسی ہونی چاہیے کہ مطلب بغیر کی بات نہ کرے۔ جس کام میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ جب تک نہ ہو تب تک مومن زبان نہ کھولے۔ مولا نے فرمایا بہت زیادہ بولنا نہیں،
کیونکہ بہت زیادہ بولنے سے تمہاری عبادت میں نقصان ہوتا ہے. یہ خود مولا کا فرمان ہے. کھانے پینے کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو قبرستان نہیں بناؤ. تمہارے پیٹ کو صرف بھرنے کے واسطے خدا نے نہیں بنایا ہے، یہ زندہ رکھنے کے واسطے، زندگی کھانے کے واسطے نہیں ہے، کھانا زندگی کے واسطے ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، اس میں اگر ہماری لائف میں ہم تھوڑا ماڈریٹ ہوتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست ہماری روحانیت میں پڑتا ہے، اور جس سے بیت الخیال کے کام میں ہم کو مدد ملتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بیت الخیال کی عبادت کا تو ایک ٹائم مقرر ہے، 4 سے 5 کا جو وقت ہے اس دوران ہم عبادت کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ دن بھر یا رات کے دوسرے اوقات میں جب بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ایک اچھے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. خود مولا کا فرمان ہے کہ دن رات 24 گھنٹے میں عبادت کا اپنا ٹائم ہے، اس کے علاوہ جب بھی تم کو وقت ملے تم یا اللہ یا محمد یا علی یا جو بھی تسبیح آپ کو صحیح لگے، جو آپ کو اچھی لگے، آپ وہ تسبیح پڑھیں. اور یہ ساتھ میں دن بھر تسبیح پڑھتے رہنا. اور اس تسبیح پڑھنے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تسبیح ہونی چاہیے اور زبان سے تسبیح چلتے رہنی چاہیے، یہ مراد نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر ہے، ہمارے دل کے اندر وہ ذکر چل سکتا ہے. جب ہم اپنے جاب پر ہیں یا کہیں بھی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، دست بکار ہاتھ کام میں ہے، دل بیار، جو دل ہے وہ محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ جب کام کرتے اس کام کے دوران بھی ذکر دل میں چلتے رہنا چاہیے. یعنی جو خدا کی یاد ہے، تسبیح ہے، یا اللہ یا محمد یا علی، یہ تسبیح جاری رہ سکتی ہے اور رہنی چاہیے، کیونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے ہماری روح میں ہمیشہ وہ گرمی موجود رہتی ہے، اور جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو دنیا داری کا اتنا اثر ہماری روح پہ نہیں ہوتا. اس لیے بندگی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور خود خدا نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، کھڑیا پڑیا بیٹھیا لیٹیا، ہر دم سامرا جو سنبھالیے. گنان میں کہا گیا ہم کو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، پڑے ہوئے ہو، چلتے ہو، سوتے بیٹھے، راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجیے. اور اس میں اس کو فارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فارمل تسبیح نہیں ہوگی. فارمل تسبیح جماعت خانے میں ہوتی ہے، دعا کے آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. مگر یہ انفارمل قسم کی، دل میں خدا کا ذکر، خدا کی یاد ہمیشہ چلتی رہے. اس سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یا جب بیت الخیال کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، بہت زیادہ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے واسطے یہ لازمی ہے کہ ذکر زیادہ ہو. جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا. پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ہماری عبادت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے اعمال کا ہماری عبادت پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اگر اعمال خراب ہوں گے، اگر ہمارے ایکشنز، ہمارے ڈیڈز خراب ہیں، تو اس کا براہ راست اثر روح پہ پڑے گا اور روح بھاری ہو جائے گی. اس کی ایک تشبیہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ آگ میں کسی لکڑی کو جلانا چاہیں، اگر وہ لکڑی سوکھی ہے اور آپ نے اس کو آگ میں ڈالا ہے تو آگ فوراً لکڑی کو پکڑ لے گی اور لکڑی فوراً جلنا شروع کرے گی. اگر آپ نے لکڑی کو بھگایا ہے پانی میں، یا وہ لکڑی گیلی ہے، سوکھی لکڑی نہیں ہے، وہ ابھی تک ڈرائی نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک گیلی لکڑی ہے، اس میں ابھی تک کافی گیلا پن یا کچا پن موجود ہے، اس کو جب آپ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ اس کو پکڑے گا نہیں، اس میں سے دھواں نکلے گا، اس میں سے دھواں نکلے گا. آپ نے محسوس کیا بیت الخیال میں بہت دفعہ بہت سے لوگ آتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں. مولا کا ارشاد ہے کسی کو بلیم نہیں دینا چاہیے، کسی کی غلطیاں، کسی کی کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض جو حقیقتیں اس کا تو بیان ہونا ضروری ہے.
پچھلے جامع میں لوگ مولا کے پاس آتے تھے، مولا ان سے سوال پوچھتے تھے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے نور دیکھا ہے، 200 آدمی بیٹھے ہیں، مرد عورت، مولا پوچھتے تھے آپ میں سے جن لوگوں نے روشنی دیکھی ہے، نور دیکھا ہے، وہ ہاتھ اونچا کرے۔ 200 میں سے 5 آدمی 6 آدمی ہاتھ اونچا کرتے تھے۔ تو مولا فرماتے تھے بڑی افسوس کی بات ہے، آپ کین یو امیجن آج مولا کے سامنے ایسی بات ہو تو صورتحال کیا ہوگی۔ اس وقت 5-6 آدمی اگر ہاتھ اونچا کرتے تھے تو مولا فرماتے تھے بڑی افسوس کی بات ہے، 200 میں سے خالی 5 آدمی، کم از کم مولا فرماتے 25% لوگ ایسے ہونے چاہیے جو روشنی دیکھے ہوئے، جو نور دیکھنے والے، جو اس انلائٹنمنٹ کا ایکسپیرینس کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ جب عورتوں کی لیڈیز کی ملاقات میں امام گئے ہیں، وہاں 5 عورتوں نے ہاتھ اونچا کیا تو امام فرماتے تم عورتوں کو کام کیا ہے، تمہارے پاس تو 50% نور دیکھنے والی عورتیں ہونی چاہیے، یعنی ہر 2 عورتوں میں بیت الخیال کی 2 لیڈی ممبر ہے تو اس میں سے ایک مولا فرماتے ایسی ہونی چاہیے جس کو نور کا دیدار ہونا چاہیے۔ لیکن مولا نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تم جسم میں سوئی مارتے ہو تو خون نکلتا ہے۔ مولا فرماتے دیکھو تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم اپنے آپ کی طرف دیکھو، امام نے تم کو بول دیا ہے، نور حاصل کرنے کا راستہ دیا ہے، اس کے باوجود تم کو یہ روشنی نظر کیوں نہیں آتی؟ مولا فرماتے تمہارے اعمال دیکھو، تمہارے رزق دیکھو، تم غیبت کرتے ہوں گے، نندا کرتے ہوں گے، کسی کا برا کرتے ہوگے۔ تو مولا نے براہ راست ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو اعمال ہے اس کو لنک کیا ہے۔ تو اعمال اگر اچھے ہوں گے تو روح کو پرواز کرنے میں مدد ملے گی، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے روح پہ پڑے گا۔ پھر ہم بندگی میں کمپلین کرتے بھئی میں بیٹھا ہوں، 12 مہینہ بیٹھا ہوں، 2 سال بیٹھا، 5 سال بیٹھا، 10 سال بیٹھا، بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہمیں روشنی ملتی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، مولا نے فرمایا تمہارا حق نہیں ہے، لیکن مولا نے فرمایا بندگی میں اٹھ کے بیٹھنا خود ہی ایک برکت ہے، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھٹی بات یہ ہے، جو آتا تو اعمال ہی کے زمرے میں ہے مگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رزق ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ہماری جو روزی ہے وہ حلال ہونی چاہیے، ہماری جو کمائی ہے پاک صاف ستھری ایمانداری کی کمائی ہونی چاہیے، اس میں سے 10 مال واجبات امام کا جو حق ہے وہ نکالا ہوا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھ کے یہ آواز ختم کرنا چاہوں گا۔ شعر ذرا اردو مشکل ہے مگر میں ترجمہ کر کے سمجھاؤں گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی، طائر کہتے ہیں پرندے کو، لاہوتی روحانی دنیا کو کہتے ہیں کہ اے روحانی دنیا کا پرندہ، اس کھانے سے، اس رزق سے، اس روزی سے، وہ مال پیٹ میں ڈالنے سے، منہ میں ڈالنے سے مر جانا اچھا ہے کہ جس کے کھانے سے تمہاری روح کے پرواز میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ وہ کھانا کھانے سے تو مر جانا اچھا ہے جس کے کھانے سے ہمارے اسپریچول پروگریس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کے آواز میں کریں گے۔ مولانا حاضر امام گج جماعت کو عبادت بندگی اور روحانیت میں آگے بڑھائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔